الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهدي مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے مجالس جو ہم منعقد کرتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس حوالے سے چند گزارشات رکھوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو تم اپنے مجلسوں کو کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کشادگی کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھو۔ عام طور پر ہم کئی مواقع پر مجالس منعقد کرتے ہیں، کبھی واعظ و نصیحت کے لیے، جلسے کے لیے، مشاورت کے لیے، تو اس کے لیے بھی شریعت اسلام نے ہمیں آداب اور طریقے بتائے ہیں۔ یا پھر ہم خود بیٹھے ہو، مجلس کر رہے ہو، کوئی آئے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت واصل بن خطاب سے روایت فرماتے ہیں ان رجلا دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اپنی جگہ سے کھسک گئے، ہل گئے۔ تو اس شخص نے کہا فقال الرجل یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو بہت بڑی ہے، آپ کیوں ہٹ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر حق ہے جب وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہل جائے۔ مطلب یہ آداب ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جتنا بھی بڑے منصب پر ہو، لیکن اس کے باوجود آنے والے کا یہ احترام کرے۔ آپ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ اس کے لیے جگہ کشادہ ہونے کے باوجود بھی آپ اس کے لیے ذرا ہل جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے اور شریعت کا ہمارے لیے آداب ہے کہ کوئی شخص آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس ملنے آئے تو آپ اس کے لیے اب ذرا ہل جائے اور اس کو جگہ دے بٹھائے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کسی کو اس کے جگہ سے مت اٹھاؤ، یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر ایسا نہیں کرو، بلکہ اپنے مجلسوں میں کشادگی رکھو، اس طرح نہ کیا کرو، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کام کے لیے مجلس سے اٹھ کر باہر نکل گیا، پھر اس کی جگہ پر بھی کوئی نہ بیٹھے، اس کا حق ہے وہ آ کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھے۔ تو یہ شریعت نے ہمیں آداب بتایا ہے کہ مجلس کے اندر موجود شخص کو کوئی کام پڑ گیا اور وہ باہر نکل گیا، پھر اسی کا حق ہے وہ آ کر بیٹھے، اور دوسروں کو حق نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کی جگہ پر بیٹھے۔ اور اسی طرح مجلس کو پھلانگتے ہوئے کوئی شخص آگے جا کر مجلس میں بیٹھے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جہاں آپ کو مجلس میں جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دل میں یہ کرے کہ میں کسی مجلس میں جاؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے تو سمجھو اس نے اپنے لیے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا، کیونکہ یہ متکبرین کا نشانی ہے کہ میں جاؤں اور لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو کسی مجلس میں جاتے ہوئے دل میں یہ نہ خیال ہو کہ لوگ میرے استقبال کریں، تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور جو ہے نا
متکبرین کا جگہ بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ ہاں اگر آپ نہ چاہتے کوئی کھڑے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو ہاتھ میں لیے تھے، آ رہے تھے، تو ہم کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کھڑے ہو گئے؟ جس طرح اجمی لوگ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ سکھا رہا تھا کہ اس طرح کے استقبال کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس اور مجلس میں جانے اور بیٹھنے کے طریقہ بتایا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم ان طریقوں کو اختیار کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، پھر جب مجلس برخاست ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی اس کے ساتھ اٹھ گئے۔ تو اس موقع پر کیونکہ رخصت کی مجلس تھی، سب کو اپنے گھروں کی طرف جانا تھا، تو مجلس ختم ہو گئی تو ساتھ میں سب اٹھ گئے۔ اس طرح بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے مجلسوں کو کشادہ جگہ پہ رکھنا چاہیے، ماحول کشادہ ہو، اور ایک دوسرے کے لیے جگہ بھی دے، جب کوئی آئے تو اس کو جگہ دے، اور کسی کے جگہ پر بھی ہم نہ بیٹھے، جہاں مجلس میں کوئی جگہ ملے ہم وہیں بیٹھ جائے۔ یہ شریعت کا ہمارے آداب ہے۔ اور اپنے مجالس میں کشادگی رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کشادگی کرے گا۔ اور یہ بات بھی اپنے دل میں نہ لائے کوئی ہمارا استقبال کرے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ شریعت کے روح سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی آپ کا احتراماً کھڑے ہو جائے، آپ کے دل میں یہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خود انسان کے دل میں یہ نہ ہو۔ تو ہم اپنے مجالس کو اس طرح قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مجالسوں کو ہمیں کشادگی لائے گا، اور وہ مجلس سے بابرکت ہوں گے۔ تو یہ مجلس کے آداب ہے۔ ہاں مجلس کے دوران دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کے بیچ بھی ہم نہ گھسیں، تاکہ ہم اس میں بھی خلل نہ ڈالیں، اور یہ بھی شریعت میں منع ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک مجلس ہے، اس کے اندر ہم جائیں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبان کے ہوتے ہیں، تو جس زبان پر سب کا اتفاق ہو تو اسی زبان میں بات کریں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے کان میں بھی بات نہ کریں مجلس میں موجود لوگ، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب کے مطابق مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔